ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار کا انکشاف۔ غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ پرواز کے 45 منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کرنے کے لیے کہا۔ 30 سیکنڈ بعد صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک غائب ہو گیا۔ صدر کے پائلٹ، وزیر خارجہ، صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ الہاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا۔ الہاشم کی موت ہیلی کاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ ہسپانوی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلہ صرف امن کے لیے ہے۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی صرف واحد قابل اعتبار راستہ ہے۔ وزیر اعظم ناروے کہتے ہیں کہ امن کے لیے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا ضروری ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کا خیر مقدم۔ اسرائیل آگ بگولا ہو گیا۔ آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ یہاں جو توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک رکن صوبائی اسمبلی اور ان میں سے درجنوں رکن صوبائی اسمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک سینیٹر، اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان۔ یہ جو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ ریمارکس کا کھیل صبح سے شام تک چلتا ہے، جہاں ہماری عزتیں انفرادی نہیں مشترکہ عزت کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں۔ پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کی عزت ہے۔ کسی ادارے میں بیٹھے شخص کو ہماری عزتیں اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر فیصل سبزواری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں ایک رکن کو پراکسی کہا جائے تو تمام ارکان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کراچی کے ہیں تو ان پر توہین عدالت لگا دی جائے۔ ہماری مشترکہ طور پر پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، توہین کے بھی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے۔ اداروں میں ٹکراؤ والی بات نہیں، پاور گیم ہوگی لیکن سیاست میں خدمت بھی ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کچھ دوستوں کا خیال ہے انہوں نے ہمیں طلب کیا ہے، انہیں بھی طلب کیا جانا چاہیے۔ شہری رحمان بولی فیصل واڈا کا معاملہ سینٹ سیکریٹریٹ کے سپرد کر دیا، وہ چیئرمین سینٹ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو تحریری یقین دہانی کرا دی۔ بجٹ سرپلس سے متعلق صوبوں سے تصدیق کرنے کا فیصلہ۔ وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزراء آبویسلی ڈیسیژن خود نہیں لے سکتے، تو انہوں نے کہا جی کہ 0 ٹالرنس ہے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی اریسٹ کیا ہے۔ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا۔ حکومت کا کرغزستان واقعے پر انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی۔ کرغز حکام نے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ اقامہ ہولڈر یا بغیر اجازت نامہ کے حج کرنے والے خبردار۔ اقامہ پر حج کرنے والوں کو 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کا حج اصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر مزید جرمانے عائد کرنے کا اعلان۔ اجازت کے بغیر حج کرنے والے افراد کو بھی 1 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سی ڈی اے ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ بعض مریضوں کی شکایات، کینسر کی شکار مریضہ کی ہسپتال میں توجہ نہ دینے کی شکایت۔ وزیر داخلہ نے مریضہ کو دلاسا دیا، علاج کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ ایمرجنسی بلاک اور لیب کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد سے ماسٹر پلان طلب کر لیا۔
मरीजों को फिर जान के लाले पड़ गए। जान बचाने वाली मुतअद्दिद अद्वियात नापैद और महंगी। कंट्रास्ट, ग्लेक्सिन और एंटी टेटनस इंजेक्शन गायब। आई ड्रॉप्स और सांस लेने के लिए इन्हेलर्स भी नहीं मिल रहे। खांसी के तमाम सिरप और इंसुलिन महंगी। एल्ब्यूमिन इंजेक्शन 20,000 से बढ़कर 27,000 का हो गया। मिर्गी की दवा टेगराल की कीमत भी बढ़ गई। शुगर स्टिक, ब्लड बैग, सर्जिकल सामान भी महंगा। पंजाब के बख्शे खानों और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब। वजीर आला ने फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की अमली मशकें शुरू कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक मशकों में एयर और स्पेस फोर्सेस एविएशन यूनिट ने हथियार नस्ब करने का अमली मुजाहरा किया। नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों में हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। रुस्तम समा पहलवान गामा का यौम पैदाइश। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम अली मोहम्मद बख्श भट्ट 1878 को अमृतसर में पैदा हुए। अपने 50 साला करियर में 5,000 से ज़ायद मुकाबलों में हिस्सा लिया। कभी एक मुकाबला नहीं हारे।